جی فرمائیے. ادھر سے کوئی دوست نہیں؟ یہ رشید صاحب پہلے نہیں، آپ تشریف لائیے. حضور سورت مزمل میں ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس کی ذرا تشریح فرما دیں پلیز. آپ کو نہیں پتا اس کی تشریح؟ نہیں، اس کا میں بعد میں سوال پوچھوں گا، اگر پلیز بتا دیں. آپ مجھے ٹریپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں سر، نہیں ٹریپ نہیں. پھر سیدھی سادہ پوچھ لیں قولوا قولا سدیدا. آپ کے خیال میں کیا جواب دوں گا جس پر آپ کا یہ سوال اٹھے گا، وہ بتا دیں. میں سوچ رہا تھا واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس میں تبلیغ شامل ہے، وقف عارضی بھی شامل ہے، ہمارے چندہ جات بھی شامل ہیں؟ نہیں، چندہ جات شامل ہے صرف، اور صدقات بھی شامل اور صدقات بھی، خدا کی راہ میں جو بھی خرچ کریں وہ شامل ہے. اچھا جی، جزاک اللہ. سوال اگلا تو کریں. سوال تو میرے پاس بڑے ہیں لیکن باہر کے لوگ نہیں، اس پر جو آپ نے سوال کرنا تھا دوسرا یہی تھا حضور. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بس اتنی سی بات تھی. ٹھیک ہے جی. صرف خدا کی یہاں اقرض اللہ قرضا حسنا میں مالی قربانی صرف مراد ہے جو خدا کی خاطر دی جاتی ہے. اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے جو لوگ سمجھتے نہیں عموماً. اب بے شک دوسرے سوال کے لیے کھڑے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے. قرآن کریم یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو تم قربانی دو گے میری راہ میں، ہم اس کو بہت بڑھا کر واپس کریں گے. لیکن مسلمانوں کو ساتھ یہ نصیحت بھی کرتا ہے کہ تم قربانی میں اپنی حرص کو شامل نہ کرنا. خدا نے تو دینا ہی دینا ہے، تم قرض حسنہ کے طور پر دینا. قرض حسنہ میں یہ شرط ہوتی ہے کہ ہم اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں چاہتے. اور اسی مضمون کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ کھولا، فرمایا وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْثِرْ، کہ من یعنی احسان کا کام، نیکی کا کام خرچ کے معاملے میں اس نیت کے ساتھ نہ کیا کرو کہ وہ تم اسے بڑھا لو. بس جو سلوک خدا تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملے میں پسند نہیں فرماتا اور ہماری نہایت اعلیٰ تربیت کرنا چاہتا ہے، وہی لوگ اس میں مخاطب ہے جن کو خدا تعالیٰ نہایت اونچے مقام پر لے جانا چاہتا ہے، تقویٰ کی باریک راہیں دکھاتا ہے. کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم خدا کے ان وعدوں کے باوجود کہ وہ تمہیں بہت دے گا، اس نیت سے نہ دیا کرو کہ ہمیں مل جائے واپس، بلکہ اس طرح دیا کرو جس طرح تحفہ پیش کیا جاتا ہے. اور تحفے کے نتیجے، قرض حسنہ کا الگ مقام ہے، تحفے کا مضمون بعد میں آئے گا. قرض حسنہ کے طور پر دو، یعنی واپس اتنا بھی اگر تمہیں مل جائے جتنا تم نے دیا تھا تو تم سمجھو یہ بھی بڑا احسان ہو گیا، ورنہ ہم تو دے چکے تھے. اس مضمون کو مزید پھر بڑھاتا ہے خدا تعالیٰ. فرماتا ہے کہ تم خدا کے حضور ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر پیش کرو. اور اس تحفے کے مضمون کو ہر نماز میں یاد کرایا گیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تحفے سب خدا کے لیے ہیں. قرض حسنہ، سود اور تحفہ، یہ تین مضمون بن گئے نا. سود سے منع کر دیا کہ انسانی معاملات میں، اور خدا سے خدمت میں خرچ کرنے کے وقت یہ شرط منع کر دی کہ خدا دے گا تو ہم دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. پہلی تربیت یہ کی. دوسری تربیت یہ فرمائی قرض حسنہ دو خدا کو، یہ نیت نہ کرو کہ ہمیں زیادہ ملے گا، یہ لالچ بھی نہ کرو. شرط کی تو الگ بات ہے نا، سود میں تو شرط ہوتی ہے. یہاں نیت کی بحث فرمائی کہ لالچ بھی نہ کرو کہ مجھے زیادہ ملے. اور ہدیے والے مضمون میں یہ فرما دیا کہ تم اتنا بھی واپس لینے کی نیت نہ کرو، بلکہ اس نیت سے پیش کرو کہ قبول ہو جائے تو خوشی ہوگی، نہ قبول ہوگا تو ہم روئیں گے. چنانچہ قرآن کریم نے مثال دی ایسے لوگوں کی جو جان کا نذرانہ لے کر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں بھجوائیں، ہم اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. جب ان کی درخواست قبول نہ کی گئی تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ روتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹے کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے ہدیہ پیش کیا،
ہم ایسے مجبور ہیں کہ ہمارا یہ ہدیہ بھی قبول نہیں کیا گیا خدا کی طرف سے. یہ نہایت ہی اعلیٰ تربیت کے مضامین ہیں جو قرآن کریم میں درجہ بدرجہ مومن کو ادنا مقام سے اٹھا کر بلند تر مقام پر لے جاتے ہیں. لیکن قرضہ حسنہ کی اس آیت کا عموماً ترجمہ صرف یہی کیا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو. میرے آقا میں نے یہ اس لیے پوچھا کہ کیونکہ سورۃ مزمل ہے، یا ایھا المزمل، حضور کو ایڈریس ہے اور حضور کو بار بار تاکید کی گئی ہے کہ تبلیغ کرو. نہیں، تبلیغ کا الگ مضمون ہے. خدا تعالیٰ نے تو صرف ایک ہی مضمون تو قرآن کریم میں نہیں بیان کیا کہ اسی کے بریکٹ میں سارے آئیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کو کھول دیا ہے دو حصوں میں. فرمایا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ خدا تعالیٰ نے مومنوں سے جو سودا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جانیں بھی خدا کی اور ان کے اموال بھی خدا کے. اس شرط پر بیعت ہوئی ہے اسلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کی. تو اس میں انفس کو الگ کیا ہے، اموال کو الگ کیا ہے. دونوں الگ الگ قسم کی قربانی ہیں. اس لیے آپ کیوں دونوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جب خدا نے الگ کیا ہوا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. حضور دوسرا سوال اگر اجازت ہو تو فرمائیے. قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو کسی خاص وقت کے ہونے کا ذکر کرتی ہیں، خاص مطلب ہے مقصد کے لیے نازل ہوئی ہیں. مثلا انا فتحنا لک فتحا مبینا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ آل عمران میں جنگ بدر کا ذکر ہے. ٹھیک. اسی طرح ما ودا کا ربوں کا وما کلا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ذکر ہے. تو اگر یہ واقعات رونما نہ ہوتے تو کیا یہ آیات نہ اترتی؟ میں نہیں سمجھا آپ کی بات. اگر حضور ایسے واقعات رونما نہ ہوتے، کیسے واقعات؟ جس طرح واقعہ بدر ہے. واقعات اگر نہ ہوتے تو تعلیم ضرور ہونی تھی، ان کی خبر نہ ہوتی. خدا تعالیٰ نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے وہ کسی نتیجے کی خاطر ذکر کیا ہے، کوئی تعلیم دینے کے لیے ذکر کیا ہے. تعلیم ایک لازمی ہے، حیثیت کی چیز ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے. واقعات ہوتے یا نہ ہوتے قرآن کی اس تعلیم نے ضرور ہونا تھا. لیکن یہ تعلیم ان واقعات کے ریفرنس سے پھر نہ ہوتی، کچھ اور ہوتا اس کے اندر، کچھ کسی اور مضمون سے باندھ کے خدا تعالیٰ ان کو پیش کرتا جو واقعہ ہوا ہی نہیں. اس کو خدا تعالیٰ کس طرح بیان کر سکتا تھا؟ کیونکہ خدا تعالیٰ تو غلط بات نہیں کہا کرتا. لیکن تعلیم اس کے باوجود ابدی حیثیت رکھتی ہے. ان واقعات کی وجہ سے تعلیم نہیں ہے، بلکہ چونکہ واقعات ہوئے اس لیے اس تعلیم کی روشنی میں ان واقعات کو حل کر دیا گیا. جزاک اللہ.